شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنے جبین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دست سوال کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع سخن ہے نیک لوگوں کو بہکانے کی شیطانی ہتھ کنڈے۔ نیک لوگوں کو بھی ویسے تو سب کو بہکاتا ہے، خصوصاً نیک لوگوں کے پیچھے وہ زیادہ لگا ہوا رہتا ہے، تو اس کے جو ہتھ کنڈے، اس کی جو چال، اس کے جو حربے ہیں وہ انشاءاللہ کیا ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 50 جس کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے ہے اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا شیطان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بات اس نے نہیں مانی، اس ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں
شیطان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جن اور انسان کے وجود پر ہمارا ایمان ہے کہ جنات کا بھی وجود ہے اور انسانوں کا بھی وجود ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اور شیطان جنوں میں سے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ سمجھنا، یہ سوچ ہے کہ جن جو ہے، یہ شیطان ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے ہے، لیکن فرشتوں میں سے نہیں بلکہ وہ جنوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اس کی وضاحت فرما دی۔ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، آیت میں یہی ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے لوگ سجدہ کیے سوائے ابلیس کے، تو سارے لوگ سجدہ کر دیے لیکن ابلیس نہیں کیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ جنات کو نہیں، فرشتوں کو ہی نہیں بلکہ جنات بھی اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ جنات فرشتوں کے ساتھ وہاں رہا کرتے تھے تو ان کو بھی حکم تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنات کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ایسی بات تو آپ کو قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ جنات بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ جو ہے میرے حکم کی نافرمانی کرے؟ میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ وہ بھی مخاطب تھا کہ اس کو بھی حکم ہو رہا تھا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا اور جو ہے غرور اور تکبر میں آیا اور کہہ دیا کہ میں جو ہے آگ سے بنایا گیا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا، اور آگ اعلیٰ چیز ہوتی ہے، مٹی سے اوپر ہوتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، تو لہذا میں اس سے افضل ہوں اور ادنا کو افضل کیسا سجدہ کر سکتا ہے؟ تو اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ اب اس وقت اس نے کہا کہ اللہ مجھے یہ طاقت دے کہ میں تیرے تمام ان بندوں کو، یہ انسان کے لیے تو نے مجھے لعنتی بنا دیا تو میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے چند لوگوں کے جو تیرے خاص بندے ہوتے ہیں، جو مخلص بندے ہوتے ہیں، ان کو میں بہکا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک قرین یعنی ساتھی جنوں میں سے ہے اور ایک قرین یعنی ساتھی فرشتوں میں سے بھی، ایک فرشتہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور ایک جن بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ مجھے بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کی طرف حکم نہیں دیتا۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس اور برے وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے ہمارے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ خواہ وہ انسان ہو یا جنوں میں سے ہو۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان تو ہے وسوسہ ڈالتا، لیکن انسانوں میں بھی کچھ ایسے برے ساتھی، برے دوست ہیں جو لوگوں کو جو ہے برے خیالات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، شیطان کی طرح ان کو جو ہے بہکایا کرتے ہیں۔ یہ انسانوں میں شیطان ہے،
تو ایسے بھی انسانوں میں بھی ہے۔ تو اس طرح سے اس صورت سے معلوم ہوا کہ وسوسہ کبھی انسانوں میں سے بھی برے ساتھیوں اور دوستوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اور شیطان کی ذریت یعنی اولاد بھی وسوسے ڈالتے ہیں، یا شیطان کی اولاد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان کی اولاد بھی ہے، جنات کی اولاد بھی ہوتی ہے، یہ قرآن سے دلیل ہے۔ تو ان کی اولاد کو بھی جو ہے اور ان کو اور ان کی اولاد کو تم دوست بناتے ہو؟ نہیں میرے بھائیو، یہ شیطان کو دوست نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، بتا دیا، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے اور شیطان کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ اور برائی اور گمراہی میں مبتلا کرنے کے سلسلے میں شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے برائی کی طرف دعوت دینے کے معاملے میں 6 مرحلے ذکر کیے جن کو شیطان اختیار کرتا ہے۔ 6 مرحلے ذکر کیے۔ پہلا مرحلہ، شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو کافر یا مشرک بنا دے، کفر میں یا شرک میں مبتلا کر دے۔ لیکن اگر انسان مسلمان ہوتا ہے اور اس کے بہکاوے میں نہیں آتا، کفر سے بچتا ہے، شرک سے بچ جاتا ہے، تو شیطان اس کے سلسلے میں دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، دوسرے مرحلے کی طرف۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ بدعت کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں شیطان انسان کو بدعات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان بدعت ایجاد کرے اور اس پر عمل کرے۔ یہ شیطان کی فکر ہوتی ہے کہ شرک سے تو بچ گیا لیکن اس کو بدعات میں ملوث کر دو، تو وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اہل سنت ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، وہ بدعات سے بچ جاتا ہے، تو پھر تیسرا مرحلہ وہ اختیار کرتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کبائر سے جو ہے، کبائر میں اس کو مبتلا کرتا ہے۔ کبائر یعنی کہ بڑے بڑے گناہوں میں، بڑے بڑے گناہ سرزد کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش شیطان کی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دے۔ لیکن بندہ اگر بڑے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے بھی بچ جاتا ہے، تو پھر وہ چوتھے مرحلے کی طرف آتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ بندے کو وہ شیطان چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ بولا چھوٹے چھوٹے گناہ تو کر لے، تو شرک سے بچ گیا، کفر سے بچ گیا، بدعات سے بچ گیا، بڑے گناہوں سے بچ گیا، اب اس کو چھوٹے گناہوں میں لگا دو۔ جہاں تک ہو سکے اس کی کوشش ہمیشہ لگا ہوا ہے انسان کے پیچھے کہ کچھ نہ کچھ اس سے برائی کرائے، اس کے نیکیوں کو گھٹائے، اس کے اعمال نامے میں گناہ زیادہ کرا دے اور اس کو جہنم میں پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اب یہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آدمی اس سے بھی بچ گیا تو پھر پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ اس مرحلے میں شیطان انسان کو مباح اور جائز چیزوں میں اس طرح الجھا دیتا ہے کہ انسان مباح کاموں میں اپنا وقت جو ہے ضائع کر دیتا ہے۔ کیا ہے پانچواں مرحلہ؟ یہ تمام 4 چیزوں سے بچ گیا، اب مباح جائز ہے، یہ کام جائز ہے، یہ مباح ہے، آپ کریں تو ثواب ہے، نہیں تو گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ سنت اور نوافل کا جو معاملہ ہے وہ آپ کریں گے، عمل کریں گے تو آپ کو نیکیاں ملیں گی، نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے مباح اور جائز چیزوں میں لگا دیتا ہے اور جو ہے اس سے جو ہے دوسری چیزیں جو ہے لگا کر کے اس میں اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے اور زیادہ اور بڑے
کاموں سے محروم کر دیتا ہے، بڑے کام فرض سے اور بڑے بڑے جو ہے نیکیوں سے جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس میں بھی بچ گیا، چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو افضل عمل کے بجائے کمتر درجے کے ایمان میں پھنسا دیتا ہے۔ افضل عمل ہے، یہ عمل افضل ہے، یہ عمل کمتر ہے، تو کمتر میں پھنسا دیتا، افضل سے جو ہے دور کر دیتا کہ یہ کر لے، وہ افضل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو جائز ہے، تو ایسے اعمال میں پھنسا دیتا ہے۔ یعنی آدمی کسی خاص نیک عمل میں لگا رہتا ہے لیکن اس سے افضل عمل کو چھوڑ دیتا ہے، مثلا کسی سنت پر عمل کرنے کے پیچھے پڑ کر کسی فرض کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی سنت پر عمل کرنے میں لگ جاتا ہے اور فرض کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیطان اپنی دعوت کے سلسلے میں بڑی جستجو میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنا شکار بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن، سورہ انعام۔ شیطان انسان کو آہستہ آہستہ بہکاتا ہے، ایک دم سے جو ہے لے جا کے خبر پہ سجدہ کرو نہیں بولتا، آہستہ آہستہ بہکاتا ہے، یہاں تک کہ اپنا پورا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ شیطان ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق ان کو بہکاتا ہے۔ کوئی نیک آدمی ہے تو عبادت کے ذریعے سے اس کو جو ہے بہکاتا ہے، کوئی اور معاملے میں ہے تو اس ذریعے سے اس کو جو ہے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوئی کاروبار میں ہے تو اس کو کاروبار میں لگا دیتا ہے، کاروبار کی اہمیت اس کو بتاتا ہے۔ اس طرح سے بڑے اس کے جو ہے ہتھ کنڈے اور جو ہے حربے ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ انسان کو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے پھنسا دیتا اور جو ہے عبادت گزار کے سامنے زہد اور عبادت کے راستے سے آتا ہے اور عالم پر علم کے راستے سے داخل ہوتا ہے اور جاہل کو جہالت کے ذریعے اپنا شکار بناتا ہے۔ جو جاہل ہے، علم نہیں ہے، اس حساب سے اس کو جو ہے بہکاتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اب شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں مسلمان کے درمیان، پہلا ہتھ کنڈا ناچاقی اور بدگمانی پیدا کرنا، ناچاقی اور بدگمانی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے گی، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کے درمیان لڑائی۔ اب عبادت تو میری نہیں کریں گے جزیرۃ العرب میں، سعودی عرب میں جو ہے الحمدللہ شرک سے ملک پاک ہے، یہ اور بات ہے۔ آج کل ماحول جو ہے بڑا بدل گیا، سعودی عرب میں جو ہے خرافات اور جو ہے برائیاں جو ہے زیادہ پھیل گئی ہیں، لیکن شرک الحمدللہ ابھی بھی شرک سے محفوظ ہے۔ تو وہاں پر شیطان کی عبادت نہیں ہوتی، اس سے وہ مایوس ہو گیا، اب یہاں پر میری عبادت نہیں ہوتی، تو لیکن ان کو کیا کرا، ان کو جو ہے آپسی تنازعات میں پھنسا دیا، ایک دوسرے سے لڑانے کی ان کو کوشش کرتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑنا بھی یہ گناہ کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو یہ بھائیوں کو آپس میں لڑا کر کے اللہ کی نظر میں ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ بدگمانی عموماً شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ان کا حال چال پوچھنے کے لیے وہاں گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حال چال پوچھا، کچھ دیر بیٹھا، خیر خیریت معلوم کی اور واپس لوٹنے کے لیے میں اٹھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے پہنچانے کے لیے میرے ساتھ چلے۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں دو انصاری صحابی ادھر سے آ رہے تھے، انصاری صحابی آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے وہ صحابہ
اپنی رفتار کو تیز کر دیے، جلدی جلدی تیزی سے جانا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، میرے صحابہ آرام سے چلو، جلد بازی کی ضرورت نہیں، آرام سے چلو، یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، میں نے سوچا کہ کہیں تمہارے دل میں بھی کوئی ایسا برا خیال نہ آ جائے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے، میں آگاہ کرتا ہوں۔ تو ایسا معاملہ اگر ہمارے ساتھ بھی پیش آ جائے، کیونکہ رات کی تاریکی میں کوئی مرد اور عورت دونوں جا رہے ہیں تو لوگوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے، کوئی اچھی سوچ رکھتا ہے شاید میاں بیوی ہے، کوئی اسے سوچ رکھتا ہے اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ آدمی کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے، تو کہیں ایسا خیال نہ آئے، اس لیے اللہ کے نبی جیسا وضاحت فرما دی اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تو اگر ہمارے سامنے کوئی دوسرا گزرا تو اس کو روک کر بتا دے کہ بھائی یہ میری بیوی ہے۔ یہ بھی سنت ہے، اس طرح سے بتا دیں تاکہ اس کے اندر سے وہ وسوسہ اور بدگمانی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، رات کی تاریکی میں، اچھا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کبھی ایسی صورت ہمارے ساتھ آئے تو جو ہے ہمیں بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بدگمانی شیطان کا ایک ایسا حربہ ہے جس کے ذریعے وہ آپ کو ہمیشہ الٹی سوچ میں ڈالتا ہے۔ شیطان لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکساتے رہتا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو ایسے کلمہ سکھا رہا ہوں اگر وہ اس کو پڑھ لے تو اس کا یہ غصہ جاتا۔ دونوں میں ایک کا غصہ بہت زیادہ تھا اور اس کا چہرہ بڑا سرخ ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا میں اس کو ایسے کلمات بتا رہا ہوں اگر وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو لوگوں نے جا کر کے اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا میں مجنون اور پاگل ہوں؟ نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نبی نے اچھی تعلیم دی تو اس نے کہا کہ میں کیوں پڑھوں، مطلب اس کا یہی کہ میں کیوں پڑھوں، میں کیا پاگل مجنون ہوں؟ تو اس طرح سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا۔ اور بدعت کو بنا سنوار کر کے پیش کرتا ہے، بدعت کو بنا سنوار کر کے پیش کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بدعت کو بنا سنوار کر شیطان انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، مثلاً اس سے کہتا ہے کہ آج کل لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں اور ان کو دین کی طرف واپس لانا بڑا کٹھن اور مشکل کام ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بعض عبادتوں میں اضافہ کر کے انہیں انجام دینا چاہیے، بعض عبادتوں میں اضافہ کر کے جو نبی نہیں کرے، نبی نے حکم نہیں دیا، اس میں اضافہ کر کے جو ہے انجام دینا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف رجوع کریں، دین کی طرف پلٹ کر آئیں۔ یا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کسی عبادت کا نیا طریقہ ایجاد کر کے بتاتا ہے کہ بھائی اس طرح سے اس کی یہ عبادت کرو، یا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے بدل کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سنت کو چھوڑ کر کے نیا طریقہ بتا کر کے دین میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خیال اور وسوسہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ بدعت اچھی ہے اور اچھی چیز جتنی زیادہ کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، لہٰذا اس نئی عبادت کا اضافہ اچھا کام ہے، وہ لوگ جو ہے اس میں اضافہ کر دیے۔ اسی طرح شیطان بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ان کو ڈرانے کے لیے کچھ حدیثیں گھڑنی چاہیے، ان کو ڈرانے کے لیے کچھ حدیثیں گھڑنی چاہیے، اور یہ کام بھی دین اسلام کے اندر ہو گیا، حدیثیں لوگوں نے گھڑ لی اور اس کو
صحیح حدیثوں کے ساتھ خلط ملط کر دیا، ضعیف حدیثوں کو بھی ملا دیا اور جھوٹی حدیثوں کو بھی ملا دیا، لیکن اللہ محدثین کو جنت نصیب فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے صحیح حدیثوں اور ضعیف حدیثوں اور جو ہے جھوٹی حدیثوں کو چھانٹ چھانٹ کر کے الگ کر دیا اور ہمارے لیے بڑی آسانی فرما دی۔ الحمدللہ آج کون سی حدیث صحیح ہے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے، اور کون سی حدیث ضعیف ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، کون سی حدیث جو ہے جھوٹی اور من گھڑت ہے، گڑی ہوئی ہے، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اس غلط خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں نئی نئی حدیثیں گڑھ کر کے پیش کر دیے، اور کیا کہتا ہے گڑھنے والا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ حدیثیں گھڑے ہیں، نبی کے خلاف میں نہیں گھڑے۔ ہم اس لیے حدیثوں کو گھڑے تاکہ لوگوں کو اس انداز میں سمجھایا جائے، نہیں میرے بھائیوں، دین وہی بتائیے جو نبی بتا کر کے گئے۔ نبی جھوٹی بات کہہ کر کے لوگوں کو دین کی طرف دعوت نہیں دی۔ حق جو ہے وہی بتائیے، جو قرآن میں ہے وہی بتائیے، جو احادیث میں ہے وہی بتائیے۔ اپنی طرف سے باتیں بنا کر کے جو ہے اس کو جو ہے مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ یا جھوٹی حدیثیں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ تمام عبادتیں توفیقی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی گئی، وہی عبادتیں صحیح ہیں، وہی حق ہیں، اسی پر جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کو اسی طرح من و ان ماننا، جس طرح سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا اسی طرح من و ان ماننا، اور اسی طرح لوگوں کو بتانا، اس میں ملاوٹ کر کے نہیں بتانا۔ ہم کو ان سے کسی طرح کے اضافے اور تبدیلی کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ اچھا، اب کسی ایک پہلو کو بھاری بھرکم بنا دینا اور دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا، کسی ایک کام کو بھاری بھرکم بنا کے بتا دیتا اور اس کو اسی میں لگا دیتا، دوسرے کام کرنے سے روک دیتا، بھائی تو یہ کرتا رہے۔ جیسا کہ انفرادی سطح پہ، یعنی پرسنلی انفرادی سطح پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن بہت سے گناہوں میں بھی مبتلا ہے، اور گناہوں کی کوئی اہمیت اس کے پاس نہیں، بھلا کرتے جاؤ تو گناہ کرتے، اور کہتا ہے نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل گئی تو سارے اعمال صحیح نکل جاتے ہیں، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اسی حدیث کو ڈال کر کے دیکھو، نماز کا معاملہ صحیح نکل گیا، دوسرے صحیح نکل جاتے ہیں، لہٰذا نماز ایک پڑھ لو، دوسرے چیزوں کو چھوڑ دو، اس کو جو ہے اگر نہیں بھی کریں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کو بخش دیا جائے گا، آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس طرح سے وہم اور جو ہے وسوسہ انسان کے دل میں جو ہے شیطان ڈالتا ہے۔ بعض گناہوں کے ارتکاب میں کیا حرج ہے، نماز پڑھ لے رہے ہیں، بس ہمارے سے کیا ہو رہا ہے، صرف ایک نماز ہم پڑھ رہے ہیں، باقی اعمال ہمارے سے جو ہے بہت ہی کم لوگوں سے جو ہے پورے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ شیطان کا حربہ ہے، اس طرح نماز کو بہت بھاری بھرکم بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ دوسری عبادتوں میں سستی اور کوتاہی کر سکے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، لیکن نماز ہی پورا دین نہیں ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اچھی بات ہے، لیکن نماز کے ساتھ دوسرے تمام چیزیں بھی بتائیے، پورا اسلام لوگوں کے سامنے رکھیے۔ صرف ایک نماز کو لے کر کے اگر ہم نکلیں گے تو وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ قبر پہ جا کر سجدہ بھی کرتا ہے، وہ باباؤں سے جو ہے جا کر کے مرادیں بھی مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ بھائی نماز پڑھ لیے تو کافی ہے، اس کو شرک سے نہیں روکا جاتا، اس کو بدعات نہیں بتائے جاتے، اس کو بدعتوں سے نہیں روکا جاتا، نہیں، یہ غلط، یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، تم نے صرف نماز میں لگا دیا اور دوسرے گناہ تم کرتے جا رہے ہیں، اور تم اس کو اہمیت تمہارے اندر نہیں ہے کہ بھائی یہ گناہ نہیں ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نہیں ہونا چاہیے، نماز کے علاوہ دوسرے تمام چیزیں ہیں وہ بتائیے۔
کبھی شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دین تو معاملے کا نام ہے، اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کر لو اور اچھا برتاؤ کر لو، یہ کافی ہے۔ نماز پڑھے یا نہ پڑھے کوئی بات نہیں۔ اب بولتے نا بھائی کوئی بے نمازی ہے لیکن اس کا جو ہے اخلاق اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، بھائی وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، اس کے اخلاق دیکھو، اس کے کیریکٹر دیکھو، اس کا برتاؤ دیکھو لوگوں کے ساتھ، اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ یہ شیطان کا کنڈا ہے۔ ارے نماز نہیں تو اسلام نہیں، نماز نہیں تو مسلمان نہیں، نماز کا انکار کفر ہے، کفر کا اعلان کرنا جو نماز کو چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کے جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر کا ببانگ دہل اعلان کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا نماز ضروری ہے، دین کا ستون ہے، لیکن جو ہے اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی اس کو بتانا چاہیے اور اس پر جو ہے ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح شیطان کسی آدمی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سب سے اہم چیز نیک نیتی ہے۔ نیک نیتی ہونا بھائی، کیا بھی کرو، کچھ عمل کرو نہیں کرو، نیت ہماری صاف ہے تو بس۔ انسان کو نیت صحیح اور درست رکھنا چاہیے، اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ اور حسد نہ رہے، اور اسی اچھی نیت پر اس کو مطمئن کر دیتا ہے کہ بھائی میری نیت اچھی ہے، عمل نہیں ہے لیکن میری نیت اچھی ہے، اور اس کو نیک اعمال سے دور کر دیتا۔ اب وہ ایک نیک نیتی میں اس کو پھنسا دیتا اور نیک اعمال سے اس کو دور کر دیتا۔ اسی طرح شیطان کبھی کبھار بعض لوگوں کے پاس آ کر ان کی نگاہ میں قرآن پڑھانے کی افضلیت بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ بڑا افضل کام ہے، بہترین کام ہے۔ ہاں حدیث سے بے شک قرآن سیکھنا اور سکھانا وہ بہترین شخص ہے، لیکن کیا کرتا انہیں بس اس کو وہ قرآن پڑھانے میں، قرآن پڑھنے میں اسی میں لگا رہتا، اس کو اسی میں لگا دیتا، اور دیگر بہت سی اہم چیزوں کے مقابلے میں قرآن کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا اور اس کے مقابلے میں دیگر تمام چیزوں کو کمتر بنا دیتا۔ بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھو، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، نماز کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن میں لگا دیا۔ ہم بعض حفاظ کو دیکھتے ہیں، حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے باوجود وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزانہ پڑھ لیتا ہے، کیونکہ رمضان آتا تو اس کو تراویح سنانی پڑتی ہے، لیکن نمازوں کی پابندی ایسے بعض حفاظ کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ اور اجتماعی سطح پر یہ غلطی ایک پہلو پر توجہ دینا اور دوسرے کئی اہم پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا، یہ اجتماعی سطح پر بھی پائی جاتی ہے۔ مثلا ایک رخ یہ ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے حالات سے واقف ہوں اور ان پر نظر رکھیں۔ یہ لوگوں کی، مختلف لوگوں کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے، بھلا مسلمانوں کے حالات اور ان کے جو دشمن ہیں ان کے حالات سے جو ہے ہمیں آگاہی ہونا چاہیے، ہمیں اس کو ٹھیک ہے آگاہی رکھیے، آپ معلومات کریے، لیکن کیا کرتا ہوں وہ اسی تحقیق میں پڑا ہوا رہتا ہے کہ میں لوگوں کی بھلائی کے لیے مسلمان کے حالات معلوم کر رہا ہوں۔ آج سب سے اہم چیز سیاسی صورتحال پر نظر رکھنا ہے۔ سیاستی صورتحال کیا ہے اس پہ نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کا زمانہ بھولے بھالے لوگوں کا زمانہ نہیں رہا۔ ہاں پہلے لوگ بھولے بھالے تھے، سب مان لیتے، لیکن آج جو ہے ویسا بات نہیں۔ سیاست میں جاؤ، سیاست کی باتیں معلوم کرو، سیاسی حالات کو معلوم کرو۔ اس طرح لوگوں کے پاس جمہوریت، کمیونزم، بہائیت اور قادیانیت وغیرہ وغیرہ کے بارے میں بہت سے معلومات ان لوگوں کے پاس ملیں گی، لیکن صحیح اسلام کے بارے میں ان سے کوئی سوال پوچھو تو ان کے پاس صحیح اسلام کا کوئی جو ہے جواب نہیں ملتا۔ یہ دوسری چیزیں جس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، ایسے چیزوں میں پڑھ کر کے جو ہے وہ دین کو بھلا دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان سے صحیح اسلام کے بارے میں اگر سوال کریں گے تو ان کے پاس جو ہے کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ صرف عبادت ہی پر زور دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف عبادت ہی پر زور دیتے ہیں اور اس کی اہمیت ان کے پاس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہو جائے۔ سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں اور دنیا سے بے تعلق ہو جائیں۔
تو دنیا سے بے تعلقی بھی نہیں کرنا ہے، دین پہ پورا پابند رہیے، آپ متقی بن جائیے، پرہیزگار بن جائیے، لیکن دنیا کے ساتھ، دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے حلال رکھی گئی ہیں اس کے لیے بھی کوشش کرنا ہے، روزی روٹی کے لیے دنیا میں کوشش کرنا ہے، دنیا میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، دنیا میں ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے، ان کا پیٹ بھرنا ہے، تجھے مرد بنایا گیا، تیرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو ہے کھانے کا، پینے کا، صحت کا، ہر چیز کا انتظام کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنا ہے۔ دنیا کو چھوڑیے، نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں بس اللہ مجھے رزق دے دے گا، آپ کونے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے رہیں گے ساری زندگی، لیکن آسمان سے من و سلوہ نہیں اٹھتا تھا۔ ہاں، آپ کو کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، دنیا کے بعض حالات کا علم آپ کو رکھنا چاہیے، لیکن جو ہے پوری طرح سے جو ہے نہ دین میں رہنا، نہ پوری طرح دنیا میں رہنا، دنیا کو ضرورت کے لیے استعمال کرنا، لیکن دین زندگی کا مقصد بنانا، دین کو زندگی کا مقصد بنائیے اور دنیا کو جو ہے ضرورت کے لیے استعمال کیجیے۔ یہ تو بہرحال دنیا سے جو بے تعلقی نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ لوگ روحانی پہلو کو ترجیح دیتے ہوئے دیگر معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقتی اتحاد کو اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہمی اختلافات کی باہمی اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں صحیح ہے، لیکن صرف اسی ایک کام میں لگے رہنا یہ غلط، تم اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا۔ اتحاد ہونا، اتحاد کیسا ہونا؟ مسلمانوں میں اتحاد کب ہو سکتا ہے کہ جب سارے لوگ قرآن و سنت کو لازم پکڑیں گے تو اتحاد ہو سکتا ہے، ورنہ اتحاد نہیں۔ اور آپ کو متحد ہونا ہے تو بھی قرآن و سنت کی رو سے، قرآن و سنت کو اپناتے ہوئے متحد ہونا ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں بھائی میرا مسلک الگ ہے، میں اپنے مسلک پہ رہوں گا، تمہارا مسلک الگ ہے، تمہارے مسلک پہ تم رہیں، نہیں، یہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، ایسا پلیٹ فارم جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہو، قرآن و سنت کی دعوت دی جاتی ہو، قرآن و سنت پر عمل کیا جاتا ہو، ایسے پلیٹ فارم پر آپ آئیں گے تو مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے، مسلمان متحد ہو سکتے ہیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا؟ بھائی متحد ہو جاؤ، کیسا بھی ہو، اس کا عقیدہ کیسا بھی رہنے دو، شرکی عقیدہ رہنے دو، وہ قبر پہ جانے والے رہنے دو، وہ بدعت و خرافات کرنے والے رہو، کچھ بھی رہو، ان سے اتحاد کر دو، ان سے ہاتھ ملا لیتا۔ نہیں، اس کو سمجھائیے تیرے سے اتحاد جب کروں گا جب تو قرآن و سنت کو اپنائے گا، اسی میں ہر دونوں کی کامیابی ہے۔ اسی طرح نیک کاموں میں تاخیر اور ٹال مٹول کرتا ہے، نیک کام کرنا ہمیں جو ہے کیا کرتا؟ ٹال مٹول کراتا۔ اور مثال کے طور پہ آدمی کسی گناہ میں ملوث ہے، توبہ کرو بولو تو کیا کرتا؟ بھائی ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں نا، ابھی کالج میں تعلیم لے رہا ہوں، کالج میں پڑھ رہا ہوں، جب کالج ہو جائے گا، تعلیم پوری ہو جائے گی، توبہ کروں گا اس گناہ سے۔ یعنی کہ اس کو توبہ کے لیے رکاوٹ کیا بن رہی؟ تعلیم اس کے لیے رکاوٹ بن رہی توبہ کرنے کے لیے۔ جب تعلیم پوری ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں جی اب جو ہے نوکری لگ جائے تب میں توبہ کروں گا۔ جب نوکری مل جاتی ہے تو کہتا ہے شادی ہو جائے تب توبہ کروں گا۔ جب شادی ہو جائے کہتا ہے میں حج کر لوں تب توبہ کروں گا۔ اس طرح سے توبہ کرنے کے لیے ٹال مٹول کرتا ہے، ایسا ہی ساری زندگی گزار دیتا ہے اور موت کی آغوش میں آ جاتا ہے، توبہ کی توفیق اس کو نہیں ہوتی اور اسی طرح نیک اعمال کیے بغیر دنیا سے چلے جاتا۔ نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت کا بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ یہ شیطان ہمیں توبہ کرنے سے روکتا ہے۔ اور دیکھیے یہ شیطان علماء کو بھی گمراہ کرتا، علماء سے بھی جو ہے غلطی کرا دیتا، غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ایک دو عالم، دو تین عالموں کو
مدنی عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام صرف عالم ہی کرنا چاہیے، صرف عالم ہی کرنا چاہیے۔ یہ غلط بیانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی معلوم ہو، ایک بات بھی دین کی معلوم ہو، لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ کس کو بولا؟ اللہ تعالیٰ کہ عالموں کو بولا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت بنا کے نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ بہترین امت کس کو بولا؟ صرف علماء کو بولا کہ ساری امت کو؟ ہاں بھائی، ساری امت کو بولا۔ ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام کرے، لیکن سختی کے ساتھ مولانا بیان کرتے ہیں کہ نہیں، داعی صرف عالم ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، میں معافی چاہتا ہوں، علماء کی قدر کرنی چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، علماء کی بات کو لینا چاہیے، لیکن اس عالم کی بات کو لیجئے جو قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتا ہے، آپ اس کی بات کو لیجئے۔ آپ عالم ہے، جو بھی کہیں آپ لے لیں گے تو یہی تقلید ہے، اور تقلید یہیں سے شروع ہوئی۔ سارے عالم نہیں میں بول رہا ہوں، اپنے اہل حدیث علماء میں ایک دو عالموں کو میں نے سنا کہ نہیں، یہ ممبر جو ہے صرف عالم کے لیے ہے۔ اب عالم نہیں ہے، کیا کریں گے؟ جمعہ کا خطبہ نہیں دیں گے، جمعہ کا خطبہ نہیں دیں گے، خالی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے؟ کہاں ہیں آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سعودی عرب جدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حیدرآباد بنگلور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی مسجدوں میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، لیکن دور دور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر کون سا عالم آ رہا ہے؟ بھائی دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں کرنے دیجئے، اگر وہ غلط کرا تو آپ ان کو روکیے، ان کی اصلاح کیجئے، آپ عالم ہیں، اصلاح کیجئے۔ لیکن آپ بالکل جو ہے اس طرح سے کہہ دیتے کہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے، تو اس طرح سے یہ شیطان وسوسے ڈال کر کے بولا نہیں، عالموں کا کام ہے۔ بے شک عالم عالم ہوتا ہے، علماء کے وارث ہیں، آپ ان کی عزت، علماء سے ہی دین حاصل کرنا، لیکن پرکھنا چاہیے۔ کوئی ایسا عالم نکلتا ہزار میں ایک، ایسی بیانی اگر کر دیتا تو آپ اس کی بات کو رد کیجئے، اس کو بات کو مت لیجئے۔ تو اس طرح سے یہ شیطان کے حربے اور اس کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمیں بچنا چاہیے، اور خود پسندی اور غرور تکبر میں جو ہے مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی تو بڑا دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو نے یہ کام کیا، تو نے وہ کام کیا، تو نماز پڑھتا ہے، بہت سے لوگ ہیں اطراف میں تیرے وہی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو روزے رکھتا ہے، لوگ روزے نہیں رکھتے، تیری بڑی قدر ہے، تو بڑا اس طرح سے اس کو گھمنڈ آ جاتا ہے۔ یہ وسوسہ اس کے اندر، میں تو نماز پڑھوں گی، میں گنہگار نہیں ہوں، میں روزے رکھتا ہوں۔ آپ اپنے سے کمتر لوگوں کو نہیں دیکھیے عمل کے معاملے میں، آپ سے افضل لوگ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ متقی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے علاوہ دوسرے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 5 نمازوں کے علاوہ رات کو تہجد بھی ادا کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے۔ آپ روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نفل روزے نہیں رکھتے، آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو نفل روزے رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور جو ہے دوسرے نوافل بھی رکھتے ہیں، ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، اور جب آپ کے اندر بھی تڑپ پیدا ہوگی کہ میں بھی ان کی طرح عبادت کروں، عبادت میں آپ کے جذبے میں جو ہے اضافہ ہوگا، اور آپ زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ اس سے جو ہے اور شک میں، گمان میں مبتلا کرتا ہے، طرح طرح کے بہت سی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہو سکے تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ باقی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، تاکہ جو ہے ہم شیطان کے حملوں
حملوں سے بچ سکیں۔ شیطان کے حملے اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ہے ہمارے اندر علم نہیں ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کی تمیز نہیں ہے، اسی لیے شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں مجھے آپ کو جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔